سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ زمر آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے پارہ نمبر 23 ہے اب یہاں سے مومنین کو اور اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دی جا رہی ہے اور بشارت ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید اور وحدانیت احسان کرے، یعنی اللہ کی توحید کو مان جائے، اللہ کی وحدانیت کو مان جائے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اگر وہ دنیا میں اس زمین پر ان کے لیے مسئلے کو تسلیم کرنا اور اسے بیان کرنا، دین پر عمل کرنا یہ مشکل ہو، تو وہ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، وہ ہجرت کریں اور اس جگہ جائیں جہاں پر دین پر عمل پیرا ہونے میں اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ جو ہجرت کے مشکلات پر اور مصائب پر، صعوبتوں پر صبر کریں، تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو، ان سے کہو اے میرے وہ بندو، آمنو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے، اور احسان اللہ کے حق میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو مان لیا جائے۔ تو فرمایا جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے حسنہ بھلائی ہے، وعرض اللہ واسعۃ، اور اگر زمین پر ان کے لیے ایک جگہ پر مسئلہ توحید بیان کرنا، دین پر چلنا ان کے لیے آسان کوئی نہیں ہے، تو ہجرت کریں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ، بے شک اللہ رب العالمین یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دیتا ہے، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ اجر دیتا ہے۔ قل، میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ، بے شک مجھے تو حکم ملا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو پکار کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اسی کے لیے پکار کو خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکاروں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ میں سب سے پہلے فرمان بردار بن جاؤں، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں سب سے پہلے فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں۔ قل، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اگر اللہ کی نافرمانی کی بہت بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ اعبد، اللہ رب العالمین ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اسی کے لیے پکار کو خاص کر کے، فاعبدوا، پس تم بھی عبادت کرو، ما شئتم من دونہ، فاعبدوا، تم عبادت کرو، ما شئتم من دونہ، جو تم چاہو، یعنی تم عبادت کرتے ہو، ما شئتم، جو تم چاہتے ہو اس کے علاوہ۔ قل، کہہ دیجئے، ان الخاسرین، بے شک جو ہے نقصان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈال دیا ہے، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالا ہوا ہے، یوم القیامت، قیامت والے دن، الا، خبردار رہو، ذالک هو الخسران المبین، یہ جو ہے کھلا اور واضح نقصان ہے،
یہ کھلے اور واضح جو ہے نا نقصان ہے اور گھاٹا ہے۔ لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے جو ہے ان کے اوپر ظلل سائبان ہوں گے، من النار آگ کے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لہم من فوقہم، جنہوں نے شرک کیا ان کے لیے ان کے اوپر جو ہے ظلل سائبان ہوں گے، بادل ہوں گے، من النار آگ کے بادل، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے نا ٹھیک ہے سائبان ہو گئے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیزیں یخوف اللہ بہ عبادہ کہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ یا عباد، اے میرے بندو، فاتقون، اللہ سے ڈرو، فاتقونی، مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں میرا ڈر دل میں رکھو، خوف رکھو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے بچایا اپنے آپ کو طاغوت سے، ان یعبدوہا، یہ کہ وہ شیطان کی عبادت کریں، اس بات سے انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کیا انہوں نے، انابت کی اللہ کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، پس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کو کیا سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ الذین، ان بندوں کو، یستمعون القول، جو غور سے کان لگا کے قرآن سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پس لے لیتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس کے، احسنہ، اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں کچھ باتیں اچھی کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اچھی جو اوامر ہے اس پہ عمل کرتا ہے، نواہی سے رکتا ہے۔ اور علماء کرام مفسرین معنی کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے اولو الالباب کی تفصیل بتا دی ہے۔ کل جو رکوع گزشتہ درس میں ختم ہوئے، یہاں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے۔ اب عقل والے کون ہیں، یہاں اس کی تفصیل ہے۔ فرمایا وہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، یستمعون القول، جو کان لگا کر قرآن سنتے ہیں، اور آگے فرمایا فیتبعون احسنہ، اور اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، احسنہ کا معنی تمام مفسرین نے اللہ کی توحید کی ہے، تو معنی کرتے ہیں فیتبعون احسنہ، کان لگا کے قرآن سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنا لیتے ہیں، اللہ کی توحید پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ہداہم اللہ، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ہے، واولئک، یہی لوگ ہیں، ہم اولو الالباب، یہی عقل والے۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ کہیں عقل والے کون ہیں، تو یہ تفصیل بتا دی، پہلے کہا ہے رکوع کے اختتام میں انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے، تو یہ عقل والے کون سے لوگ ہیں، تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو کان لگا کے قرآن سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اللہ کی توحید پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین ہداہم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، واولئک، یہی لوگ ہیں، ہم اولو الالباب، یہی عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، آیا پس وہ جس پر ثابت ہو چکی ہے عذاب کا کلمہ، عذاب کی بات جو ہے نا اس پر جو ہے نا پکی ہو گئی، ثابت ہو گئی ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، آیا پس تو بچا سکتا ہے ان کو جو آگ میں ہیں، آگ میں ڈالے ہوئوں کو تو بچا سکتا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، جو ڈرے اپنے رب سے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، اور ایک بالا خانے کے اوپر دوسرا بالا خانہ ہے، مبنیتون، جو ہے نا اوپر نیچے بالا خانے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے سے، ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اب وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔
الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فسلکہ، بس چلایا اس پانی کو، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین میں، چشم، ٹھیک ہے نا، چشموں میں چلا دیا، جاری کر دیا، ثم یخرج بہ زرعا، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے کھیتی کو، مختلفا الوانہ، مختلف رنگتوں کی چیزیں نکال رہا ہے، ثم یہیج، پھر وہ تیار ہوتا ہے، فتراہ، تو دیکھتا ہے اسے مصفرا، زرد رنگ کے، ثم یجعلہ خطاما، پھر بنا دیتا ہے اسے چورا چورا، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس میں، لذکرا، نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ان تمام چیزوں میں دیکھ کے نہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور اوپر سے کیا آ جاتا ہے، ایک منٹ نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ کی توحید کو اور یہ مسئلہ مان جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ وعدہ کیا کہ ان کے لیے ٹائم پہ بارشیں بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب یہ کام نہیں ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں نا آج کل کے حساب سے ہم نہیں دیکھ رہے دوسرا تیسرا دن ہے، کیا فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، ایسے کوئی درس نہیں جس میں عبرت کی آیات نہ ہو، لیکن ہم سمجھے تو صحیح۔ آیت نہیں دیکھتا تو کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فسلکہ، پھر اسے چلایا، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین کے، ثم یخرج بہ زرعا، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے زرعن، کھیتی، مختلفا الوانہ، مختلف اس کی رنگتیں، ثم یہیج، پھر جو ہے، ثم یہیج، سے تیار کر دیتا ہے، وہ تیاری میں ہو جاتا ہے، فصل بالکل تیار ہوتا ہے، فتراہ مصفرا، تو دیکھتا ہے اسے زرد، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اسے چورا چورا، ذرہ ذرہ، ان فی ذالک، بیچ اس میں بے شک، لذکر، البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں نا تو ان کے لیے ان چیزوں میں بہت عبرت ہے کہ اللہ رب العزت تیار فصلیں ہوتی ہے اور ایک ہوا کا جھونکا چل جاتا ہے، ہوا کا عذاب بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب ہوا کا عذاب آیا تو فرماتے ہیں وہ ہوا میں اس طرح ٹکر مار کر پٹ جاتے تھے، اور قرآن کریم کے الفاظ کسی موقع پہ نکالوں گا، وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہو زمین پر، وہ ہمارے جیسے اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم تو اس ہوا کے ساتھ بھی دروازے کے ساتھ اپنے کو اس طرح پکڑا ہوا ہوتا ہے نا دروازہ، وہ اتنے لمبے قد کے تھے اور اتنے مضبوط قداور تھے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے پڑے تھے وہ زمین پر جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ کھجور کے تنا کتنا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہوا کا جب عذاب آیا ان پہ تو وہ ہوا میں اڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹکر مار کے نیچے زمین کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا کا جو عذاب ہوتا ہے نا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے جتنا بھی ہو سکے استغفار کرنا چاہیے، فصلیں بالکل تیار ہے جتنی بھی ہے لوگوں کی، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے یہ جالباریاں، یہ ساری چیزیں، اس لیے جب لوگ قوم سرکش ہو جائے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو آپ نے سنا ہے اور ان کی توحید کہ کتنے زیادہ انہوں نے محنت کی لیکن قوم پھر بھی اپنی سرکشی پہ اڑی رہی اور نہیں جی ہم تو اسی طرح، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرے، زیادہ سے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار۔ یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ معزز سامعین، سورہ زمر آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 23 میں سے۔ اب یہاں سے یہ ایک بار پھر دوسری مرتبہ مومن اور کافر کے اوصاف میں تضاد کا ذکر فرمایا، اور دلیل ثالث کے بعد یہ بیان مقصودی ہے کہ ایک وہ مومن جس نے اسلام اور توحید کی حقانیت کے دلائل میں غور و فکر کیا تو اللہ رب العزت نے قبول اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کے لیے اس کے سینے کو کھول دیا۔ اس مشرک اور کافر کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حقانیت کے لیے تنگ کر دیا ہے سمجھنے کے لیے،
اور اسے نور ہدایت سے محروم کر دیا، اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیا پس وہ شخص شرح اللہ کہ اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے صدرہ اس کے سینے کو للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ پس وہ نور کے اوپر ہے اس کے رب کی طرف سے، وہ اس کے رب کی طرف سے نور کے اوپر ہے۔ آگے اللہ نے دوسری بات ذکر نہیں کی کہ اس کی طرح ہو سکتے، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیا پس وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے۔ اور سورہ انعام میں آیت نمبر 125 پارہ نمبر 8 میں یہ مضمون گزرا ہے، اس لیے تفصیل وہاں موجود ہے۔ سورہ انعام 8واں پارہ آیت 125، اس میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ پس جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے ان یہدیہ یہ کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سورہ انعام آیت 125 میں تفصیل موجود ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، سینہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے 13 فٹ تھا اب 16 فٹ کر دیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے اس طرح کھول دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، رسول اللہ کی سنتوں پہ اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے اس کے سینہ کھل جاتا ہے، وہ خوشی سے قبول کرتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی بات کو خوشی سے قبول کر لیا۔ تو فرمایا یشرح صدرہ للاسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس سے ارادہ کرے کہ اسے گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا اس کے سینے کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اتنا تنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو ضلالت اور گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اللہ تو اس کے دل میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ وہ سینہ تنگ ہونا ہے۔ تو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام آیا پس وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ مفسرین کا ایک طبقہ نور کا معنی قرآن کرتے ہیں اور دوسرا طبقہ معنی کرتے نور سے مراد ہدایت ہے، تو اب معنی کریں گے فہو علی نور من ربہ پس وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ پہلے سپارے میں فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تو یہ دلیل ہے اس پہ۔ تو فرمایا فہو علی نور من ربہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم پس اللہ فرماتے ہلاکت ہے للقاسیۃ قلوبہم ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئی ہیں، من ذکر اللہ اللہ کے قرآن سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جن کو اللہ کے قرآن سے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن والے ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہاں بھی ذکر فرمایا کہ فویل ہلاکت ہے للقاسیۃ قلوبہم ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن سے ان کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں، بہت سخت ہو گئے ان کے دل اللہ کے قرآن سے۔ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 74 ہے، پارہ نمبر 1 میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے، یہ فرمایا
ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھر کی طرح بن گیا، واشد قسوا، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں سے سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو بعض وہ ہے، یتفجر لما یتفجر منہ الانہار، کہ جن پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہے، پتھروں میں تو بعض وہ ہے جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں بعض وہ ہیں، لما یشقق، جو پٹ جاتی ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ان میں پتھروں میں وہ ہے، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کیا ہے، گر جاتے ہیں۔ اوہ ظالم انسانا، تیری آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہائے، پتھر سے تو پھر بھی نہریں جاری ہو جاتی، اور آنسو تو دور کی بات ہے، کبھی تیرے آنکھوں سے جو ہے نا، کبھی تیری آنکھوں سے آنکھوں میں نمی بھی نہیں آئی ہے، اور آنکھوں میں نمی آنا تو دور کی بات ہے، کبھی اللہ کے خوف اور ڈر سے تیرے دل میں خوف بھی نہیں آیا ہے، پتھر تو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ پتھروں سے بھی دل کیا ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو یہاں بھی فرمایا کہ پھر ایسے سخت دل والوں کے لیے فویل، اللہ فرماتے ہلاکت ہو۔ جب اللہ نے خود بد دعا دی ہے تو پھر اندازہ لگایا نا، للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہے، من ذکر اللہ، اللہ کے قرآن سے، ایک بات بھی بس اتنے سخت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بس پورا قرآن سنایا جا رہا ہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، الٹا مخالفت پہ۔ تو فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب سخت دل تو یہ ہے، نرم کون ہے؟ آگے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نزل، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ہے، احسن الحدیث، بہترین بات اتاری ہے، کتابا، یہ کتاب نازل کی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ بات کون سی ہے؟ تو فرمایا کتابا، یہ کتاب اتاری ہے، متشابہن، جن کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، متشابہن، جو ملتے ہیں آپس میں فصاحت کے لحاظ سے، اس لیے تو قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ 23 سالوں میں اترا ہے، لیکن 23 سال پہلے جو اللہ نے بات شروع کی تھی، 23 سال بعد جس پہ اختتام کیا ہے، پورے قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات دوسرے کی مخالفت میں نہیں ملے گی، فصاحت میں، بلاغت میں سب ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا متشابہن مثانی، اور مثانی جس کے مضامین یعنی بار بار پڑھے جانے والے، جو ایک ہی مضمون کو بار بار بیان کرنے والی کتاب ہے۔ توحید کے مضمون کو کبھی مثال سے سمجھاتا ہے، تو کبھی الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، تو کبھی دلائل عقلیہ سے بیان کرتا ہے، تو کبھی نقلیہ سے بیان کرتا ہے۔ مثانی، بار بار بیان کرنے والی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے چمڑوں پہ، یخشون ربہم، جو اپنے رب کا خوف رکھنے والے ہیں، اس کتاب سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اردو زبان میں ایک شعرار عربی میں کہتے ہیں، اور اردو زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہندکوں میں کہتے ہیں سکھنڈے کھل گئے نے، ٹھیک ہے نا، سکنڈے، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں، لو کھڑے ہو گئے نے، اور پشتو میں ہم کہتے ہیں بھائی غنے زیگ زیگ شو، یعنی بال کھڑے ہو گئے ہیں، کسی بات عجیب لگی، کوئی بات ہو یا ڈر ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ تو فرمایا یہ بات، تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب سے، جلود الذین، ان لوگوں کے چمڑوں پہ، یخشون ربہم، جو اپنے رب کا خوف رکھنے والے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے قرآن کی طرف، پھر ان کے دل اللہ کی قرآن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تلین و نرم ہو جاتے ہیں۔ بھئی سنیں، قرآن کوئی بیان کرے اور ہم سنیں، یہ پھر ان کے دل میں اللہ یہ نوری ایمان بھر دیتا ہے۔ تو فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اسے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔
جس سے چاہتا ہے اس کے ذریعے کیا کہتے راہ دکھا دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ، آیا پس وہ شخص یتقی بوجہہ جو بچے گا بوجہ اپنے چہرے کے ذریعے، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت والے دن۔ آیا پس وہ شخص جو ہے نا جو اپنے چہرے کے ذریعے قیامت والے دن برے عذاب سے بچے گا۔ یہ کیوں چہرے کے ذریعے؟ کس طرح دنیا میں جب کسی کو مارو نا تو وہ پہلے اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا الٹ ہوگا، وہ اپنے باقی جسموں کو چہرے کو آگے کر کے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا آیا پس وہ مومن بندہ جو اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچ گیا قیامت والے دن، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو برے عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے دوسری بات نہیں ذکر کی ہے، آگے خود آپ سمجھ جائیں گے۔ یہی تو قرآن کا مزہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی گہرائیاں سمجھ میں آئے گی، نہیں پڑھے گا کوئی، نہیں سنے گا تو اس کو کیا سمجھ میں آئے۔ تو فرمایا وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا گیا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکو عذاب بوجہ اس کے جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے دنیا میں کمائی کی نا، اب چکو عذاب۔ کذب الذین من قبلہم، جھوٹ بولا ان لوگوں نے ان سے پہلے، جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پس آ گیا ان کے پاس عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے جہاں سے انہیں شعور بھی کوئی نہیں تھا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم نوح کو کیا گمان تھا کہ تنور سے بھی پانی نکلے گا؟ انہوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ تنور سے تو آگ ہی نکلتی ہے، اس سے پانی کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرے سامنے سورۃ ہود ہے، اللہ اکبر، اسی اللہ نے فرمایا نا انہوں نے گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے میرا عذاب آ گیا۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے اور سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 40 میں فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 40 ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا امر، ہمارا عذاب آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جوش مار گیا۔ ایک تنور تھا نا، تنور، یہ تنور ایسا چیز ہے کہ جس کے عربی میں بھی تنور کہتے ہیں، پنجابی میں بھی تنور کہتے ہیں، پشتو میں بھی تنور کہتے ہیں، قرآن لفظ ایسا ذکر کرتے ہیں، ہر زبان میں سے تنور کہتے ہیں۔ تو فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب قوم نوح پہ ہمارا عذاب آنے لگا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جوش مار گیا، تنور سے پانی نکلا، تو انہیں کیا گمان تھا کہ ہم پہ عذاب اس تنور کی سے آئے گی؟ تو یہ وہ پانی سیلاب بن گیا اور وہ دریا بن گیا، وہ بڑا سیلاب اور عذاب بن کر ان کو کیا کر دیا؟ ڈبو دیا، سمیت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پس آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جہاں سے انہیں شعور بھی کوئی نہیں تھا، جہاں سے انہیں شعور بھی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، چکایا اللہ نے ان کو رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، کاش کہ یہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من كل مثل، ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے۔ اور قرآن میں مثالیں اللہ نے 40 ذکر کی ہے، 40 اس کی 44 تعداد ہے اس کی، 44 مثالیں اللہ نے ذکر کی ہے توحید سمجھانے کے لیے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر قسم کی مثال اس قرآن میں بیان کی ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پالے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، کوئی سیدھی راہ لگے۔ قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں، غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ جائے، شرک سے کیا ہو جائے؟ بچ جائیں۔ تو جہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے کئی مثالیں بیان کی ہے،
وہاں نقد اور موجودہ ایک مثال بیان کر دی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا پہلے نہ کہ میں نے اس میں ہر قسم کی مثال، تو نقد بھی ایک مثال بیان کی. فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی مثال رجلا، ایک آدمی کی جو غلام ہے، ایک غلام کی مثال بیان کی ہے. فیہ شرکاء، جس کے کئی مالک ہے، شریک بہت زیادہ ہے. ایک غلام ہے، نوکر ہے، اور مالک اس کے 10 ہے. دیکھیں نا مثال ذرا غور سے سنیں. فیہ شرکاء، اس میں شریک بہت زیادہ ہے. متشاکسون، اور وہ شریک ایک دوسرے کے مخالف بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرنے والے بھی ہے. یعنی ایک مالک کہتے ہیں میرا کام کر، دوسرا کہتے ہیں نہیں میرا کام کر، تیسرا کہتا ہے، تو وہ کتنا پریشان ہوگا وہ بندہ. فرمایا وَرَجُلًا، اور دوسرا غلام وہ ہے سَلَمًا لِرَجُلٍ، جو ایک ہی آدمی کا نوکر اور غلام ہے. تو فرمایا دیکھیں ایک آدمی غلام ہے 10 بندوں کا، تو وہ کتنے تکلیف میں ہوگا کہ ایک اپنی طرف بلائے گا، دوسرا اپنی طرف بلائے گا، اور ایک بندہ غلام ہے صرف ایک مالک کا. تو یہ آپس میں صفت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مثال کیوں دیے؟ فرمایا جیسے ایک بندہ موحد ہوتا ہے اور وہ ایک ہی رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ ایک ہی مالک کی عبادتوں میں مصروف ہے، یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو 500 مزارات پہ سجدہ ریز ہونے والا ہے. اس کی طرح ہو سکتا ہے جو 500 مزارات پہ، کبھی اس بابے کے بعد ہمارے سوات بھنیر میں 2 بابے ہیں، تو اس طرح روڈ گیا ہوا ہے بھنیر میں، کبھی گئے چوک ہے نا پیر بابا کا مزار جو مشہور ہے، تو اس طرف پیر بابا ہے اور اس طرف دیوانہ بابا ہے. تو درمیان میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی اپنی حاجت کے لیے پیر بابا کے پاس جائیں یا دیوانہ بابا کے پاس جائیں. تو یہ وہ پریشانی نہیں ہے، یہ کتنا پریشان ہے، دنیا میں بھی ضلالت میں ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا پنجاب والے جاتے ہیں پیر بابا کے، تو وہ تو پٹھان تھا، وہ تو پشتو بولنے والا، وہ تو اردو سمجھنے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی جی یہ تو پشتو تھا، یہ پنجابی میں آپ کیا مانگ رہے ہیں اس سے؟ تو وہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو گل حقیقت کی تھی. پنجاب میں جو مزارات ہے ادھر پٹھان آ جاتے ہیں تو پنجابی کہتے ہیں بھائی یہ تو پشتو کدے جانیا ہی کوئی نہیں، بولیا ہی کدے نہیں، تو ہم پشتو لگے رہنے ہوئے نہ کی پتہ ہے. تو یہ ادھر کھڑے ہو کے پٹھان پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے مثال دی ہے. دیکھیں فرمایا من کل ہر قسم کی مثال میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن جب دل پہ لعنت کی اور پٹکار کی پٹی لگ جائے پھر قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی. تو فرمایا یہ مثال نقد بیان کیا. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی رجلا، ایک غلام کی، فیہ شرکاء، جس میں بہت زیادہ شریک ہے، متشاکسون، مخالفت کرنے والے بھی ہیں آپس میں، ورجلا، اور ایک وہ غلام ہے سلما لرجل، جو ایک آدمی کا نوکر ہے، جو ایک کا ہے. یہ برابر ہو سکتے؟ هل یستویان مثلا، آیا یہ صفت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. تو فرمایا الحمدللہ، اگر تمہیں یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہے اور اللہ کی توحید کی مٹاس دل میں بیٹھ گئی ہے تو تم بھی کہہ دو الحمدللہ، تم بھی کہہ دو سارے الحمدللہ. یہاں قرآن میں بھی بات ہے الحمدللہ، تمام صفات کارسازیاں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. بل اکثرهم یا لا یعلمون، اکثر یہ نہیں جانتے. تو جب آپ اس انداز میں اللہ کی توحید بیان کریں گے اور آپ کسی کا خوف رکھے بغیر اللہ کی وحدانیت بیان کریں گے، آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر مسئلہ بیان کریں گے، تو لوگ کہیں گے اس کل جان ایوے نہیں چھٹ دیے، مر جاسی تجتاں جان چھٹ جاسی. تو اللہ نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون، میرا پاک پیغمبر اگر آپ پہ موت آئے گی تو انہوں نے بھی بچنا کوئی نہیں ہے. اگر موحد مرے گا تو یہ بھی تو مریں گے نا، تو موحد مرے گا تو جنت چلے جائے گا اور یہ جہنم کراڑ بن جائیں گے. تو فرمایا انکا میتون، میرا پاک پیغمبر آپ بھی میت بننے والے ہیں، آپ بھی وفات آنے والی ہے آپ پر. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی میرے پاس آنے مرنا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تم سارے قیامت والے دن عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، تختصمون، جھگڑو گے، پھر رب کے دربار میں کھڑے ہو کے پھر آپس میں لگے رہو گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے 23واں پارہ ختم ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے درس میں 24واں پارہ شروع کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں.